بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ یا ایہا الذین، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ان کثیر من الاحبار، بے شک بہت پادری اور رہبان اور جوکی، لا یأکلون اموال الناس، لوگوں کا مال بالباطل، باطل اور ناحق طریقے سے کھا جاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضة، وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ اس آیات مقدسہ کے اندر یہ سورۃ التوبہ کی 34-35 آیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ایک آدمی ہے دنیا دار، کاروبار کرتا ہے اور حلال ذرائع سے مال و دولت اکٹھا کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کر سکتا ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ وہ کوئی کاروبار کرے، اس سے دولت کمائے، جمع کرے، اولاد کے لیے جمع کرے، راہ خدا میں خرچ کرے، اس کو شرعاً اس کی اجازت ہے، اسلام کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے، شرعی قوانین کے مطابق اس کی زکوٰۃ دیتا رہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر وہ لوگ جو رہنما ہوں، جو پیشوا ہوں، جو پیر ہوں، اور آج کے زمانے میں یوں کہہ لیں کہ مذہبی پیشوا، خطباء، لوگوں کو دین سمجھانے والے، لوگوں کو دین سکھانے والے، جب وہ لوگ دین کے ذریعے دولت اکٹھی کریں اور دین کے ذریعے سے وہ پیسے اور دولت کو کمائیں اور کمانے کے بعد امیر سے امیر ہوتے چلے جائیں اور لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوۂ حسنہ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ کشی کی زندگی گزاری ہے اور دنیا سے کنارہ کشی کی زندگی گزاری ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اصل میں یہ ہے سب سے بڑا جرم کہ جب دین کو ذریعہ معاش بنا لیا جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ حضرات تمام اس میں شامل ہیں، علماء، میں علماء کی بات نہیں کرتا ہوں، واعظین کی بات کرتا ہوں۔ آج بھی حمدہ تعالی جو علماء صالح ہیں، وہ آج بھی ساری زندگی قرآن و سنت پڑھاتے پڑھاتے کچھ نہیں جوڑ جمع کرتے، بس گزر اوقات ہوتا ہے۔ مگر وہ واعظین، وہ نقیب، وہ نعت خواں، وہ پیران نظام، وہ پیشوا، وہ لیڈر، وہ حکمران جو دین کے نام پر آئیں اور پھر واز کرنے کے لاکھوں روپیہ وصول کریں، نعت پڑھنے کے لاکھوں روپیہ وصول کریں، ان سے اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان، حکم تو اس کا عام ہے نا کہ بے شک بہت سے پادری اور راہب جو تارک الدنیا ہو جاتے تھے یہود و نصارہ کے اندر، پہلی کی امتوں کے اندر، لا یاکلون اموال الناس، لوگوں کا مال بالباطل، ناحق طریقے سے کھا جاتے تھے۔ جب کوئی وارث منبر و محراب ہوتا ہے، اس کو جو نظر و نیاز ملتی ہے وہ یاد رکھو، اس کو شخصی طور پہ نہیں ملتی، وہ ملتی ہے کہ وہ دین کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ وہ اس نظر و نیاز کو پھر دین پر خرچ کرے، دین پر خرچ کرے۔ دین کو پروفیشنل پیسہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور یہی بات فرمایا کہ پھر وہ لوگ لا یأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ کیسے روکتے ہیں؟ کہ جو دین حق کی دعوت دے،
जो लोगों के सामने कुरान पढ़ के सुनाए, हकानियत की दावत दे, मोहब्बत रसूल की दावत दे। फिर वो लोगों को कहते हैं कि ये जो बयान किया जा रहा है ये ठीक नहीं, ठीक तो वो जो हम कर रहे हैं। हमारा दरवेशी वाला यही दीन है, जो ये बात कर रहे हैं ये तो फसाद है। क्यों? उन्हें डर और उनके अंदर एक खौफ पैदा होता है। अगर लोगों को हकीकत समझ में आ गई, लोगों को यह समझ आ गया कि दीन असल क्या है, तो हमारी नजरों न्याज और महाना और वजीफे और बकरे छतरे सब बंद हो जाएंगे। हमारी जो जेब गर्मी है, हमारी जो गाड़ियां हैं, हमारी जो बंगले हैं, ये कैसे चलेंगे अगर लोग ना हमारे साथ जुड़े रहे? तो लोगों को हक समझ में आ गया, अगर लोगों का रुख दीन की तरफ हो गया और दीन को फैलाने की तरफ हो गया और दीन इस्लाम को कायम करने की तरफ हो गया, तो फिर हमारा आयशो आराम की जिंदगी तो खत्म हो जाएगी ना। इसलिए वह यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से वो रोकते हैं। वल्लजीना यकनिजून अज़्ज़हब वल फिद्दता, और वो जोड़ के रखते हैं सोना और चांदी। सोना और चांदी जमा करते, वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। जो आता है जमा करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, अल्लाह के दीन पर नहीं लगाते, अल्लाह के दीन पर सर्फ नहीं करते। अब इसी ज़िमन में याद रख लें, जो वाइजीन लाख रुपया लेके वाज करते हैं, क्या सुनाना है जी? दीन सुनाएंगे। नकीब 50,000 लेके अमन काबित करेंगे, नाम किसका लेना है? रसूलुल्लाह का। नात किसकी पढ़नी है? रसूलुल्लाह की। किसकी मोहब्बत में? रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। जिक्र किसका करना है? अहले बैत अतहार का जी, नबी पाक के नवासों का जी। पैसे लेने हैं जी, इसके बगैर जिक्र नहीं सुना सकते हम, इसके बगैर नात नहीं पढ़ सकते, और इसके बगैर हम वाज नहीं करेंगे जी। क्यों नहीं करोगे? हमारी फीस है, और ऊपर से अलग वज़ाइफ लेंगे और ऊपर से अलग पैसे लेंगे और बटोरेंगे। और फिर क्या? वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च भी नहीं करना। वो जो तोहफे तहईफ आते हैं, जो तोहफे तहईफ आते हैं, अब बड़े बड़े यहाँ जो शयूख हैं, लोग उनके नाम पे अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कर देते हैं, वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करती। ये कुरान कह रहा है कि वो जो राहिब, जो दरवेश, जो उलामा, जो मजहबी रहनुमा कि वो नाहक तरीके से हड़प कर जाते हैं, वो अपना माल ही उसको समझते हैं, हालांकि लोग उनको इसलिए देते हैं कि ये दीनदार लोग हैं, दीन पे खर्च करेंगे। अगर वो दीन पे खर्च नहीं कर रहे, इसका मतलब है नाजायज तरीके से वो हड़प कर रहे हैं। और फिर वो सोना और चांदी जो जमा करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनके लिए फिर कुरान क्या कहता है? फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा, इनके लिए बड़ा दर्दनाक होगा। ये किन से खिताब है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आयत के शुरू में आप जरा तवज्जो कर लें, अल्लाह ईमान वालों से ये खिताब कर रहा है। दूसरे लफ्जों में कि ऐस इस तरह तुम ना हो जाना जैसे पहली अहले किताब के लोग, राहिब, दरवेश, उनके पादरी, उनके उलामा हो गए कि माल कमाते रहे और हक की तरफ जाने नहीं दिया कौम को, सोना और चांदी जमा किया। अगर तुम इस उम्मत के ईमान वालों, तुमने भी ये काम किया, पैसे जमा करके बिल्डिंगें बना ली, दीन का काम नहीं किया, इस्लाम पे खर्च नहीं किया, कुरान नहीं सुनाया, मन घड़ते किस्से और कहानियां सुनाते रहे, दीन नहीं समझाया, अपनी इत्तिबा पैरवी कराते रहे, रसूलुल्लाह की इत्तिबा की तरफ नहीं जाने दिया, और हमेशा उन लोगों की मुखालफत की जो हक बात करते थे, जो कुरान सुनाते थे, जो ये बताना चाह रहे थे दीन इस्लाम क्या है। तो फिर फरमाया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनके लिए क्या है? दर्दनाक अजाब। यौमा युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून।
جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، وہ سونا، وہ چاندی، وہ مال و دولت، وہ سکے جو جمع کیے تھے، وہ بینک بیلنس جو لیا دین کے نام پہ تھا اور جمع کرتے رہے، دین پہ لگایا نہیں، دین پہ خرچ نہیں کیا، جمع کرتے رہے۔ یہاں میں بتا دوں ایک بات، علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی دولت میں ایک رائی دانے کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو ضرور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہ کچھ دنیا کی دولت کو جمع کر لیتے۔ اور وہی سبق دینے والے علماء، صلحاء، فقراء، درویش، راہب، وہ بہت بڑی عیاشی کے ساتھ رہتے ہوں، مال و دولت کثیر تعداد میں جمع کرتے ہوں، تو ان کے لیے کیا فرمایا؟ جس دن وہ تپایا جائے گا، وہ سونا اور چاندی جو جمع کیا ہے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے کیا؟ جباہہم، ان کی پیشانیاں اس کے ساتھ داغی جائیں گے، وہ جنوبہم و ظہورہم، ان کی کروٹیں اور پیٹھیں، اور کہا جائے گا چکھو اب مزہ، یہ جو جمع کیا تھا، ہاذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ کے رکھا تھا، ہم عیاشی کے موت آئی، ختم ہو گیا، پیچھے چھوڑ آئے، راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا، اب چکھو مزہ، یہ کن کے لیے؟ وہی آیت کی جو پچھلی آیت کے شروع میں جو بات بیان کی، من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، ان کے لیے خاص کر ایک بات جو ان دو آیات سے نکلتی ہے کہ جو دین پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں ان کے لیے روا نہیں کہ ناحق طریقے سے دین کو بیچ کر دین کو ذریعہ معاش بنائیں۔ جب اللہ نے اگر تمہیں یہ توفیق دی ہے، یہ ممبر رسول تمہیں عطا کر دیا ہے، تو پھر یہ تقاضے کرنا میں اپنی تقریر کا 1,00,000 روپیہ لوں گا، میں نعت پڑھنے کا 1,00,000 لوں، پھر تم کیسے اللہ رسول کے حبدار ہو، کیسی عاشق ہو، کس طرح کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم داعیے قرآن ہیں، ہم گلی گلی اور نگر نگر حضور کی محبت بانٹ رہے ہیں۔ محبت بانٹنے والے تو صحابہ تھے، بتاؤ کس صحابی نے کتنا مال جمع کیا؟ بتاؤ کس صحابی کے پاس، بعض صحابہ کو جب اس دنیا سے گئے کفن کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، کفن کے لیے پیسے نہیں تھے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، جس نبی کے نام پر تم کروڑوں روپیہ اکٹھا کرتے ہو پھر اس کے دین پر نہیں لگاتے، اپنی جائیداد اور اپنا حق سمجھتے ہو۔ یاد رکھو ایک بات، جب ممبر و محراب کے تم وارث بنتے ہو، لوگ جو تمہاری خدمت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے تم اس منصب کے ساتھ جڑے ہو، وہ تمہارے فرد کی نہیں دین کی وجہ سے خدمت ہے، تو اس خدمت کو راہ خدا میں لگاؤ گے تو پھر ہی تم جو کہہ رہے ہو، جو قرآن تم سے تقاضا کر رہا ہے، اس پہ عمل کر سکتے ہو۔